جب آپ کی محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی محبت آپ کو برے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے، آپ کو نفسانی خواہشات سے روکتی ہے، آپ کا دل اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، آپ ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے ہیں، آپ کی لبوں پہ ہر وقت دعا یا کلمات جاری رہتے ہیں، تو یہ محبت صرف ایک جسمانی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ ایک روحانی محبت ہے۔ اور یہ محبت نہ صرف آپ کی زبان کو پاک کرتی ہے بلکہ آپ کی روح کو بھی پاک کرنے لگ جاتی ہے۔ آپ برائیوں سے اور گناہوں سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بہت قریب ہونے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ محبت وہ نہیں جو گناہوں کی طرف لے جائے، سچی محبت وہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دے۔ قرآن کریم اس بارے میں ارشاد کرتا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو عنقریب ان کا رب ان کے لیے ایسے راستے بنائے گا اور انہیں وہاں سے رزق دے گا کہ ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر رزق سے مراد اچھی اولاد، اچھا ہمسفر، اچھے والدین اور اچھے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان آپ کے لیے مسلسل دعائیں کرتا رہتا ہے، آپ کے علم میں آئے بغیر۔ جب آپ کی محبت بے حد سچی ہوگی اور اللہ کریم کی طرف سے ہوگی تو انسان سارا دن فضول کی بات چیت کے علاوہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وظائف کا اہتمام کرتا ہے، ایسی دعائیں جو لفظوں سے نہیں بلکہ دل سے نکلتی ہیں، انہی دعاؤں میں لگا رہتا ہے۔ واصف علی واصف اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو محبت دعا بن جائے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور بات حدیث کی روشنی میں بتاتی ہوں۔ جب کوئی کسی کے لیے غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں وہی عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اور تیسری اور سب سے بڑی اس چیز کی نشانی یہ ہے کہ صبر اور انتظار اور دل کا سکون۔ محبت اللہ کی طرف سے ہو تو یہ آپ کو صبر کرنا سکھاتی ہے اور صبر کرنے کی تمام ادائیں سکھا دیتی ہے۔ آپ کو بتاتی ہے کہ انتظار آپ کی عبادت بن جاتا ہے، دعائیں آپ کی عبادت کا حصہ بن جاتی ہیں، آپ کے دل میں ایک انجان سا سکون پیدا کر دیتی ہیں کہ آپ صبر میں بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس شخص سے دور ہیں لیکن پھر بھی آپ کا دل پرسکون رہتا ہے۔ اس شخص سے آپ کوسوں دور ہیں لیکن جب آپ اللہ سے اس کو مانگ کر اٹھتے ہیں تو آپ کے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے کہ اللہ تمہاری ایک دن دعا ضرور قبول کرے گا۔ آپ کا ہر نیک کام میں دل لگنے لگتا ہے، آپ کو اپنا آپ حجاب میں اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور ایسی محبت، ایک ایسا تعلق، ایک ایسا رشتہ جو تمہارے دل کو سکون دے، وہی رشتہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور وہی رشتہ ایک سچا رشتہ ہوتا ہے۔ ایسا رشتہ جو آپ کو نماز کی طرف لے آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ تعلق زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ اگر آپ کو بار بار ایسا لگے کہ کوئی آپ کے لیے بے حد دعائیں مانگ رہا ہے، آپ کی خیر کی دعائیں کر رہا ہے، کہ زندگی کے بارے میں اللہ سے خاموشی سے دعائیں کر رہا ہے، تو سمجھ جائیں آپ کی محبت اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کو بار بار محسوس ہو کہ آپ کی محبت آپ کو بے چین نہیں کر رہی بلکہ آپ کو مضبوط کر رہی ہے، آپ کا ایمان بڑھا رہی ہے، آپ کے اندر دنیاوی خواہشات کو ختم کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کی محبت آسمانی ہے۔ کیونکہ صبر کے بارے میں تو اللہ کریم قرآن کریم میں صاف صاف یہ بیان کرتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو پھر جو صبر کرتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہی ہوتی ہے، ان کا اختتام، ان کا اینڈ خوشی پر ہی ہوتا ہے۔ بس آپ نے صبر کرنا ہے، سچے دل سے اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں، اپنی محبت کو مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دعائیں کرتے رہنا ہے، دنیا والوں کی باتوں میں نہیں آنا، اپنے رب سے مانگنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کتنی تکلیفوں سے آپ گزرتے ہیں جب کوئی شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے بچھڑ جاتا ہے، لیکن دنیا والے آپ کو اور پریشان کر دیتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ اللہ کریم بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آپ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو جو رب آپ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے تو پھر ان لوگوں سے کیا ڈرنا جو اس دنیا داری کے لوگ ہیں۔ آپ نے اپنے رب کریم پر یقین رکھنا ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں،
اس کی طاقت کے سامنے یہ چھوٹی سی خواہش بہت ہی بے معنی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ذرہ جو کسی کی محبت کی صورت میں آپ کے دل میں پنپ رہا ہے، تو میرے رب کے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے لامحدود خزانوں میں یہ ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں جو آپ کی چاہت ہے۔ اس لیے اپنی چاہتیں اللہ سے مانگیں، اپنی طلب، اپنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اس دنیا کو چھوڑ دیں، ان دنیا والوں کو چھوڑ دیں، ان کی باتوں میں مت آئیں۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو تم اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیتے ہو، اور جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کر دیتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نماز ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ سنو، تم پریشان مت ہونا، سنو، سچی محبت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور سچی محبت تمہیں صبر کرنا سکھا رہی ہے، اور سچی محبت تمہاری منزل کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ تمہاری منزل بہت قریب ہے۔ جن راستوں پہ چلے ہو اپنے رب کو لے کر ان راستوں پہ چلتے رہو۔ تمہارا رب ان قریب تمہیں بے حد نوازنے والا ہے، کیونکہ میرا رب کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔